بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو پوائنٹ ود اعجاز خان۔ آج ہم کلاس فرسٹ ایئر کا ایک اور سبق کی مشق حل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ صنف مضمون ہے اور یہ مباحث سے ماخوذ کیا گیا سبق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم بتائیں گے آپ کو مصنف کا مختصر تعارف۔ ابتدائی حالات۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 5 اپریل 1906 کو ہزارہ کے ایک گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کیا اور قرآن مجید، حساب یعنی میتھس، فارسی، اردو، خطوط نویسی اور خوش نویسی کی تعلیم بھی گھر پر پائی۔ میٹرک کا امتحان 1923 میں اسلامیہ اسکول لاہور سے پاس کرنے کے بعد 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کیا اور اسلامیہ کالج لاہور سے 1927 کو فارسی میں ایم اے کیا۔ یہاں آپ نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل الحق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا۔ پھر 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ عملی زندگی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے اور اس کے علاوہ اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے پروفیسر اور صدر شعبہ بھی رہے۔ آپ کو اردو زبان سے بے حد لگاؤ تھا اور آپ آخری دم تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ وفات 9 مارچ 1984 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے دفتر میں کام کے دوران آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور 14 اگست 1986 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تصانیف۔ نقد میر سر سید اور ان کے رفقا وجہی سے عبدالحق تک، مباحث اور اشارات تنقید ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ رہبانیت، ترک دنیا، قطعی، یقینی، بوجھ، وجارت، پہیلی، محرر، لکھنے والا، مسلمہ، مانا گیا، بربریت، ظلم، تعصب، بے جا حمایت، اساس، بنیاد، بے پر کی اڑانا، بے اصل بات کہنا، دانست، سمجھ، نہج، طور طریقہ یعنی ڈھنگ، وحدت، اکائی، محکم، محکم، پکی یا مضبوط، اشتراک، حصہ داری، سالم، مکمل، پورا۔ رہبانیت، ترک دنیا، حجت بازی، بحث و تکرار، سرچشمہ، منبع، یکجہتی، اتفاق، یگانگت، ہم آہنگی، ذی فہم، عقل مند، مضطرب، بے چین، محمول کرنا یعنی گمان کرنا۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ بعض لوگ حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ نمبر 2، پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ وزارت قسم کی چیز ہے۔ سبق: پاکستانی قومیت کا مسئلہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون ہے۔ اس مضمون میں قومیت کا پہلا عنصر کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ اسلامی تخیل کو۔ اس مضمون میں اسلامی تخیل قومیت کا پہلا عنصر کو قرار دیا گیا ہے۔ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں۔ مضمون میں قومیت کو پھل یا پھول سے تشبیہ دی ہے۔ معلوم نہیں کس نے یہ بے پر کی اڑا دی کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا۔ اسلامیت کی تکمیل وطنیت سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسلامیت کی وطنیت کی مخالفت کی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے علاقہ پرستی کو پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ سبق: پاکستانی قومیت کا مسئلہ مباحث سے ماخوذ ہے۔ الفاظ اور جملوں میں استعمال۔ متحدہ قومیت۔ علاقائی تعصب سے متحدہ قومیت کے تصور کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ حجت بازی۔ بے جا حجت بازی سے بہتر ہے کہ عملی کام کیا جائے۔
مستحکم عقیدے سے عمل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ نقطۂ نظر: ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، واضح الفاظ میں اپنا نقطۂ نظر بیان کرو۔ شکوک و شبہات: آپس کے تعلقات کو شکوک و شبہات کمزور کر دیتے ہیں۔ نیک نیتی: ہمیں ہر کام اخلاص اور نیک نیتی سے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جواب: ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ میں پاکستانی قومیت کے مسئلے پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہماری رائے: ہم پاکستانی قومیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے 100% متفق ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد پاکستانی قومیت بہت سے شکوک و شبہات کا شکار رہی ہے، اور اس سلسلے میں بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام وطنیت کے خلاف ہے، تو پھر اسلام کے نام پر ایک الگ وطن کیوں حاصل کیا گیا؟ اور دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ جب پاکستان کی بنیاد اسلام ہے تو غیر مسلموں کا اس وطن میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ تو مصنف نے بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ ان دونوں باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام وطنیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایسے تمام نسلی تعصبات کے خلاف جو قومیت یا وطنیت کے اجتماعی تصور کو پامال کرے۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے اور ایک مسلم ریاست میں مسلم و غیر مسلم کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، لہذا پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ پاکستان کسی نسل یا مخصوص علاقے کی بنیاد بنا کر نہیں بنایا گیا تھا، لہٰذا ان نسلی اور علاقائی تعصبات پر قابو پا کر ہی پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس مضمون میں پاکستانی قومیت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے قومیت اور علاقائیت کے مابین فرق کو بھی واضح کیا ہے۔ قومیت سے مراد کسی بھی قوم کی الگ جغرافیائی حدود ہے جس میں رہنے والے افراد ایک عقیدے اور روایات کے پابند ہوتے ہیں۔ علاقائیت سے مراد کسی مخصوص علاقے یا جگہ سے محبت کرنا ہے جو کہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دونوں میں فرق: قومیت ایک وسیع دائرہ ہے اور علاقائیت اس دائرے کے اندر سما جاتی ہے، گویا قومیت کل ہے اور علاقائیت اس کا ایک جز ہے۔ وطن پرستی سے علاقہ ترقی پاتا ہے جبکہ علاقہ پرستی سے وطن کو نقصان پہنچتا ہے۔ وطن کی محبت آپس کے اتحاد کو فروغ دیتی ہے جبکہ علاقائی تعصب سے نفرت پروان چڑھتی ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کو بھی حفاظت کی جائے۔ اس طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا لازمی ہے، اس طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ تشریح: اس عبارت میں مصنف نے قومیت کے مسئلے کو دو حصوں میں ظاہر اور باطن میں تقسیم کیا ہے، اور اس ظاہر اور باطن کے فرق کو انہوں نے پھل اور پھول سے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح کسی بھی پھل یا پھول کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے، بالکل اسی طرح پاکستانی قومیت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق روح سے اور دوسرے کا تعلق بدن سے ہے۔ روح والے حصے سے مراد وہ اسلامی تخیل ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا، اور بدنی حصے سے مراد یہ خطہ ہے جس کا نام اب پاکستان ہے۔ اس تشبیہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اسلامی تخیل کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اس خطے زمینی پاکستان کی حفاظت کریں۔ جب بدن کی نشو و نما ٹھیک ہوگی تو تب ہی اس کے اندر روح صحیح سالم رہے گی۔
اس لیے جس طرح پاکستانی قومیت کی روح یعنی اسلامی سوچ اور اسلامی روایات کو مضبوط اور محفوظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس اسلامی سوچ کو پاکستان کی جغرافیائی تخیل سے جوڑ کر رکھنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا پہلا عنصر اگر اسلامی تخیل ہے تو دوسرا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ تو حاضرین، یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔